بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول. اللہ کریم نے انسان کو سب سے اعلیٰ شعور عطا کیا ہے. ساری مخلوق میں یہ نعمت انسان کو سب سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے. انسان میں یہ شعور ہے کہ وہ عظمت باری کا ادراک کر سکتا ہے. صفات باری پہ غور کر کے، صفات باری پہ توجہ کر کے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اس کی شان کا ادراک کرتا ہے. اور پھر انسان کو وہ روح عطا فرمائی ہے جو عالم امر سے ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. جس چیز سے اسے بنایا جائے اس کا مزاج ویسا ہوتا ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے. بدن چھلکا ہے، اوزار ہے، روح کی سواری ہے. اصل انسان روح ہے اور روح عالم امر سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی اساس انسان ہونے کی وجہ سے بندے کو معرفت باری کا حصول چاہیے، عظمت باری کا ادراک چاہیے، اللہ کی شان کو اپنی حیثیت کے مطابق سمجھنا چاہیے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بدن جو عارضی ہے، مادے سے بنا ہے، کم حیثیت ہے، کہاں عالم امر اور کہاں مادہ. پھر اس کی لذات مادی ہیں، خواہشات مادی ہیں، علاج مادی ہیں، غذائیں مادی ہیں. دوسری طرف روح ہے جس کی غذا بھی اللہ کی یاد اور انوارات و تجلیات ہیں، جس کی دوا بھی
اللہ ہی کی عظمت کا ادراک اور اس کی یاد اور اس کا ذکر ہے، جس کا کاروبار بھی سارا دن رکوع و سجود ہے اور یاد الہی میں بسر ہوتا ہے۔ لیکن انسان ایسی عجیب مخلوق ہے کہ سوائے اللہ کے بندوں کے اس اعلیٰ اور قیمتی رخ کو سب چھوڑ دیتے ہیں اور اس مادی رخ سے چمٹے رہتے ہیں۔ مال حاصل ہو جائے، خوراک وہ کھا لوں، لباس وہ پہن لوں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے اعلیٰ لباسوں والے کفن میں جا سوئے، کتنے اعلیٰ مکانوں والے قبروں میں جا لیٹے، کتنے اعلیٰ کھانے کھانے والوں کا پیٹ اور منہ مٹی نے بھر دیا۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود پھر ہم ادھر ہی چمٹے رہتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ بہت بڑی نازک سی بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اچھا جانتے ہوں۔ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے چاہنے سے آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جب یہ جو نعمتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ عطا فرمائی ہیں بندے کو، تو بندے کو یہ چاہیے کہ اس گھٹیا اور مادی اور وقتی دنیا کو چھوڑ کر حقیقی ابدی اور اعلیٰ دنیا کو اختیار کرے اور وہ خود فیصلہ کرے۔ آپ تو ایک بندے کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ خود قبول نہیں کرتا تو کوئی اسے زبردستی قبول نہیں کروائے گا۔ وہ کتنی بڑی نعمت وہ ٹھکرا رہا ہے کہ میں یہ قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی مرضی انجام وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں اسے دی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان مادی چیزوں کی بجائے مجھے قرب الہی چاہیے، رضائے الہی چاہیے، بارگاہ الوہیت میں جانا چاہتا ہوں، معرفت الہی پانا چاہتا ہوں، تو یہدی الیہ من ینیب، انابت ہوتی ہے دل کا فیصلہ۔ جس کا دل یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، فرمایا میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، اسے ہدایت دے دیتا ہوں۔ لیکن اگر اس کا اپنا دل یہ فیصلہ نہ کرے تو اے حبیب، آپ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہوں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے بارے نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی تھی، احترام بھی تھا، زندگی بھر ان کی بڑی مدد فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کے دادا کے وصال کے بعد وہی آپ کے سرپرست ٹھہرے، آپ کا بچپن تھا، تو اس زمانے میں بھی حضور نے اجرت پر بکریاں چرا کر اپنے چچا کی مدد کی، اور ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہے جس حد تک ممکن تھا حضور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ساری زندگی حضور کا ساتھ دیا۔ تو حضور کی بڑی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، حتیٰ کہ عند الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ
میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کوئی دوسرا نہ سنے، تاکہ میں حشر کو آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو ان کا جواب جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ قریش کی عورتیں کہیں گی کہ موت سے ڈر کر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں اپنے اسی دین پہ مرتا ہوں جو میرا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ تو ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے رہے، لیکن ایمان کا تعلق تو ان کے قبول کرنے سے ہے۔ جب وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کریم ہدایت تو نہیں دیتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت پاتے ہیں اتنا ان کو خود اپنے بارے نہیں پتا جتنا وہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کے بارے میں۔ ہدایت کا کوئی طالب محروم نہیں رہتا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، ضمناً بات کرنی چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً یہ بات ناگوار گزر سکتی ہے۔ تو ذات نبی کے بارے، آپ کے اعز و اقارب کے بارے، اہل بیت کے بارے، صحابہ کرام کے بارے بڑی محتاط انداز میں زبان کھولنی چاہیے۔ آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ ذات نبوت کو بھی موضوع بحث بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سخت گستاخی اور سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی اور رسول اور خاتم النبیین تسلیم کرنا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کے احکام تلاش کرنا ہے۔ آپ کی ذات ہمارا موضوع بحث نہیں ہو سکتی۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَاكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کافر کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں، آپ کو مان لیں، آپ کے دین پر آ جائیں، نتخطف من ارضنا، تو لوگ تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، اغوا کر کے لے جائیں گے، غلام بنا کر بیچ لائیں گے، دیں گے، ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، ہمارے مال چھین لیں گے۔ یہ مسئلہ صرف مشرکین مکہ کا نہیں، تب سے اب تک چل رہا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اب آج تو کلمہ گو جو ہیں ان میں یہ مسئلہ آ گیا۔ مسلمان حکمران اور حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ جی ہم اگر دین نافذ کر دیں، اسلام نافذ کر دیں تو اہل مغرب ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے، ہمارے ساتھ کاروبار بند کر دیں گے، ہماری روزی چھن جائے گی۔ کیوں اسلام نافذ نہیں کرتے؟ کیا اللہ کا قرآن اور اسلام کا دین صرف اس لیے ہے کہ اسے چند لوگ مساجد میں قرآن پڑھتے رہیں، چند لوگ گھروں میں پڑھتے رہیں، کوئی اس پر عمل نہ کرے؟ اور اگر لوگ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں، سرکاری سطح پر کوئی اہتمام نہیں ہے کہ عمل قرآن کے مطابق کیا جائے۔ کیوں؟ 56-57 مسلمان حکومتیں ہیں، تو کوئی خلیجی ریاستوں میں اور پھر سب سے زیادہ عرب میں الحمدللہ اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ان کی عدالتیں شرعی عدالتیں ہیں، ان کا نظام اسلامی نظام ہے۔ خلیج کے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے مسلمان حکمران بہت رعایت کرتے ہیں، اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں،
باقی دنیا میں تو سارے ہی وہ جی پھر بھوکے مر جائیں گے، IMF قرضہ نہیں دے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپ والے روٹھ جائیں گے۔ عجیب بات ہے۔ اب اپنے ملک میں ہی دیکھ لیجئے کہ عدالتیں سزائے موت دیتی رہیں، حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جی یورپی یونین روٹھ جائے گی۔ یورپی یونین روٹھتی ہے تو آپ نے عمل نہیں کرنا تو عدالتوں کو کہو سزا دینا ہی بند کر دیں۔ جب عدالتیں سزا دیتی ہیں تو اس پر عمل درآمد کرو، عدالتیں بھی تو آپ کے ملک کی ہیں۔ اچھا، اب وہ عمل درآمد شروع ہوا، رمضان شریف آیا تو سرکاری حکم آ گیا رمضان میں عمل درآمد روک دو۔ بھی اگر آپ ظلم کر رہے ہو تو غیر رمضان میں بھی نہ کرو، اور اگر عدل کر رہے ہو تو رمضان میں تو ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی عدل کو رمضان میں روک دیا جائے۔ اگر عدل کر رہے ہو تو رمضان میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر ظلم کر رہے ہو تو غیر رمضان میں بھی نہ کرو۔ کسی کو بے گناہ بے قصور پھانسی پہ مت چڑھاؤ۔ تو کچھ عجیب سا تماشا بنا ہوا ہے۔ رمضان شریف آ گیا تو انصاف ختم کر دو، رمضان میں تو زیادہ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ بس یہی وہی مشرکین مکہ والی بات، آپ کی بات مان لیں، نتخطف من ارضنا، لوگ تو ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہماری امداد بند ہو جائے گی، ہمیں IMF قرضہ نہیں دے گا، امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کم از کم اہل مکہ کو تو یہ اعتراض زیب نہیں دیتا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، ان کے لیے کیا ہم نے حرم کو امن کی جگہ نہیں بنا دیا؟ یہاں تو کوئی مشرک کافر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ حدود حرم کا احترام تو مشرک بھی کرتے ہیں، مکے والوں کا تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ کوئی ہمیں گھر سے نکال دے گا یا مار دے گا یا مال لوٹ لے گا۔ اور حرم کو تو ہم نے ایسی مبارک جگہ بنایا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہماری عطا سے روئے زمین کی نعمتیں کھچی چلی آتی ہیں حرم کی طرف۔ حرم میں آپ دیکھیں تو سارا سال ہر پھل ملتا ہے۔ دنیا میں جہاں کوئی کہیں پھل ہوتا ہے، کوئی موسم کی قید نہیں ہے، کوئی دوری نزدیکی کی قید نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح حرم میں پہنچ جاتا ہے۔ حرم میں ہر طرح کے میوہ جات، ہر قسم کا کپڑا، ہر قسم کا کھانا، ہر نعمت پوری دنیا سے رزقا من لدنا، ہم خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری طرف سے عطا کی جاتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں بیک وقت حرم میں جمع کر دی جائیں۔ 30-35 لاکھ کا اجتماع ہو جاتا ہے آج پر، 25-26 لاکھ کے قریب تو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں جو مقامی مل جاتے ہیں۔ اور پھر 8 ذی الحج کو سارے حاجی ایک شہر مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، فجر کی نماز رکن ہے حج کا، فجر پڑھ کر مینا کو نکلتے ہیں۔ تو 30 لاکھ بندہ ایک شہر میں شہر کے باسیوں کے علاوہ آ جائے تو دنیا میں دیکھیں کیا ہو۔ کسی کو پانی ملے، کسی کو نہ ملے، کسی کو کھانا ملے، کسی کو نہ ملے، کسی کو جگہ ملے، کسی کو نہ ملے۔ لیکن حرم میں کسی ایک آدمی کو کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا ہم اپنی طرف سے اہتمام کرتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں سب کے لیے موجود ہوتی، جو چیز جس کو چاہیے وہاں دستیاب ہے۔ ان کو تو یہ اعتراض زیب نہیں دیتا۔ اب اسی طرح ہم اپنے اوپر دیکھیں،
کیا یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ مادی نعمتیں چھن جانے والی نہیں ہیں؟ کتنے کتنے بادشاہوں نے کیسے کیسے عالی شان محل بنائے، اول تو پیوندے خاک ہو گئے، ورنہ آج لوگوں کے لیے عجائب گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ سیر سپاٹا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بادشاہوں نے ایک ایک مقبرہ اتنی لاگت سے بنوایا کہ اس سے ایک شہر آباد ہو سکتا، اور اس میں ایک بندہ ہی دفن ہے۔ پہرے دار اور چوکیدار اور سپاہی اور شور شرابہ اور چمک دم، مقبروں پہ بھی اتنی فوجیں لگی ہوتی تھیں۔ آج ان مقبروں میں لڑکے کھیل رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں۔ تو کیا یہ دنیا چھن جانے والی نہیں ہے؟ اس نے تو چھن ہی جانا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے دین کو چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے تو رہتے ہیں، یہ جاننے کا تکلف نہیں کرتے کہ یہ کون دے رہا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تم کھا پی چکے ہو، جو آئندہ کھاؤ، سب اللہ دے رہا ہے، اسے ناراض کر لیتے ہو اور دنیاوی واسطوں سے ڈرتے ہو کہ یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ روٹھ جائے، وہ نہ روٹھ جائے۔ یہ دنیا تو تمہیں نہیں دے رہی، دے تو اللہ رہا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ایسی آبادیاں تباہ ہو گئیں جن کی معیشت بہت عروج پر تھی، معاشی طور پر بہت آسودہ حال تھے، کھیتیاں لہلہاتی تھیں، درخت پھلوں سے جھولے پڑتے تھے، چشمے اور نہریں جاری تھیں، بہت خوبصورت گھر اور شہر آباد کیے۔ لیکن اللہ کی گرفت میں آئیں اور تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا وہ دنیاوی شان و شوکت، وہ مال و دولت، وہ خوبصورت گھر، وہ قلعے، وہ دیواریں، وہ قیمتی لباس، وہ انہیں بچا سکے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بہترین ان کے پاس سامان عیش تھے، معیشت ان کی کتنی مضبوط تھی، لیکن اللہ کی گرفت آئی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ ان کے گھر کھنڈر بنے ہوئے پڑے ہیں، ان میں پھر بس تو نہیں، آباد تو نہیں ہو سکے، چند روز ہی رہے اور تباہ ہو گئے، گھر بھی تباہ ہو گئے، مال و دولت بھی تباہ ہو گئے۔ لیکن انسان بھی عجیب شے ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پرانی قبریں آپ کو کھدی ہوئی نظر آئیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، قبریں کھود کر ڈھونڈتا ہے کہ اس میں کسی کے کوئی دولت مل جائے۔ انسان بھی بڑی عجیب شے ہے۔ یہ اگر وہ اتنے کام کی دولت ہوتی تو جو قبر میں پڑا ہے اسی کے کسی کام آ جاتی۔ اب پچھلے جو ہیں وہ لوگ شوق سے سونے کے غول چڑھا لیتے تھے نا دانتوں پر، اب یہ قبروں سے ان کے دانت نکال کر توڑ توڑ کر سونا ہوتا۔ وہ ظالمو، تم یہاں رہ جاؤ گے، تمہارے کام آ جائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی آبادیاں تباہ کی ہم نے، بطرت معیشتها، ان کی معیشت تو بہت مضبوط تھی، تباہ کیوں ہوئی؟ اللہ کو ناراض کیا، ایک حد سے جب گناہ بڑھے تو تباہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ برداشت کرتا رہا، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ انہیں رزق، معیشت، دولت، عیش و عشرت، زندگی، صحت، ہر شے دیتا رہا۔
اپنے نبی مبعوث فرمائے، اپنا پیغام پہنچاتا رہا کہ اب بس کر دو، اب بس کر دو۔ جب ایک حد سے گزرے تباہ کر دیے، برباد ہو گئے، کچھ نہ بچا۔ اور فرمایا اب یہ دیکھ لو ان کے بڑے بڑے محلات کے کھنڈرات پڑے ہیں جن میں چند روز ہی رہ سکے وہ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہر چیز کے مالک ہم ہیں۔ یہ جو تم استعمال کر رہے ہو یہ تمہاری نعمتیں نہیں ہیں، یہ ہماری ہیں، مالک اس کے ہم ہیں۔ ہم نے جب چاہا اپنی واپس لے لی۔ اور یہ بھی مت جانو کہ اللہ کریم مفت میں کسی کو تباہ کر دیتے ہیں، نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، ان آبادیوں کو تب تک تباہ نہیں کیا جاتا جب تک ان کی کسی مرکزی آبادی میں اللہ کو کوئی پیغمبر مبعوث نہ کیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ انہیں ہمارا پیغام سناتا ہے، وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ جس رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، جس نے تمہیں روح و جسد عطا کیا ہے، جس نے تمہیں مال و دولت، اولاد، کھیتیاں، سبزیاں، نعمتیں، پھل عطا کیے ہیں، قیمتی لباس بخشے ہیں، یہ اس کی باتیں ہیں۔ اس کا ارشاد بھی سن لو، وہ تمہیں کیا فرماتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم کسی آبادی کو تباہ نہیں کرتے جب تک اس کے رہنے والے خود ظالم نہ ہو جائیں، اتنا ظلم جمع نہ ہو جائے کہ ان کی تباہی کا باعث بن جائے۔ ایک کشتی ہے، بحری جہاز ہے، سمندر میں تیرتا رہے گا، محفوظ رہے گا جب تک آپ اس پر روز بوجھ لاتے رہیں، لاتے رہیں، لاتے رہیں، آخر ایک وقت آئے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کر لیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، وہ کریم درگزر فرماتا رہتا ہے، اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا، روزی رزق بند نہیں کرتا، نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، لوگ نافرمانی کا۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ جتنا بن جاتا ہے پھر غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کسی آبادی کو تب تک تباہ نہیں کیا جاتا جب تک اس کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں، ظلم نہ کرنے لگے۔ یعنی تم وہ ڈر رہے ہو کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو کفار ہمیں تباہ کر دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ تو کفار بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، لیکن نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ تباہ کر دیں گے، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوش آمد میں لگے رہتے ہیں اور اسی میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جتنی نعمتیں دنیا میں تمہیں دی جاتی ہیں یہ صرف دنیا کا سرمایہ ہے اور دنیا کی زیب و زینت کے لیے۔ یہ تمہارے قیمتی لباس اور عمدہ قبائیں، تمہاری بہترین شان و شوکت والی پگڑیاں اور جوتیاں اور سواریاں، تمہارے عالی شان مکان اور محلات، تمہارے بہترین کھانے، یہ سب دنیا کے ہیں، ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے، قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہیں، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ بے شمار دولت جمع ہو جانے پر پھر وہ کہتا ہے اب تم بھوکے رہو، کھاؤ پیو، ایسے امراض چمٹا دیتا ہے کہ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، نعمتوں سے گھر بھرا ہوا ہے، کھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا یہ جتنی ماوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تمہارے پاس جو بھی مال و دولت، جو بھی آسائش و آرام ہے دنیا کی زینت ہے، اور دنیا میں تو تمہارے کام آ رہا ہے، لیکن یہ تو دنیا تو چھوڑ کر جانی ہوگی۔ وما عند اللہ
خیرم و ابقا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے، اس لیے کہ اب کا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو نعمتیں اللہ کریم کے پاس ہیں، یعنی جو نعمتیں تمہیں اگر تم روح کا ساتھ دو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق جائز کماؤ، ناجائز ذرائع اختیار نہ کرو، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، سچ بولو، اللہ کی اطاعت کرو، تو جو اس سے آخرت تعمیر ہو رہی ہے وہ دنیا سے کروڑ ہا درجہ بہتر بھی ہے، اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دنیا میں تو ایک بیماری لگ جاتی ہے، ہزار نعمتیں چھڑوا دیتی ہے کہ یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ آخرت میں کوئی، جنت میں کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز استعمال کر سکتے ہو، ہر نعمت استعمال کر سکتے ہو، نہ کوئی بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ ہمیشہ موج ہی موج ہے۔ پھر دنیا سے کروڑوں درجہ بہتر بھی ہیں، وہ اب کا اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں؟ ہر بندہ صبح سے رات تک لگا ہوا ہے دنیا کے پیچھے۔ دنیا کمانا بھی عبادت ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق کمائی۔ دنیا کا کھانا، لباس، گھر، یہ بھی عبادت ہے اگر جائز اور حلال طریقے سے کیا جائے تو اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام روکتا ہے ناجائز ذرائع کو، دوسرے کا حق چھیننے کو۔ تو فرمایا تمہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا عزیز ہے، کیسے عجیب لوگ ہو، تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ایک چیز لذت میں بھی کروڑوں درجے دنیا سے زیادہ ہے، اور پھر اس نے رہنا بھی ہمیشہ ہے، اور بلا تکلف استعمال بھی تم نے کرنا ہے۔ تو دنیا میں تو کتنی نعمتیں تمہارے پاس ہوتی ہیں تم استعمال نہیں کر سکتے، کتنی چیزیں تمہاری غذا ہوتی ہیں، طبیب ڈاکٹر روک دیتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو۔ جب اللہ منع کرتا ہے تو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تمہیں بدن سے تو اتنی محبت ہے کہ ایک طبیب کہتا ہے کہ یہ غذا کھاؤ گے تو تکلیف دے گی، چھوڑ دیتے ہو۔ جب اللہ کریم فرماتا ہے حرام نہ کھاؤ تو وہ حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ فرمایا یہ سوچو کہ جس سے ہم نے وعدہ فرمایا ہے اپنی عطا کا، اپنی مہربانی، اپنے کرم کا، اپنے انعامات کا، بہت خوبصورت وعدہ کیا ہے، بہترین نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وہ انشاءاللہ اس وعدے کو پانے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کا اتباع کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جس خوبصورت آخرت کا وعدہ ہے وہ اس کو پانے والا ہے۔ دوسرا وہ ہے کَمَن مَتَعنَاهُ مَتَاعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، جس کو ہم نے دنیا کی دولت تو دے دی ہے لیکن وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر رہا، دنیا کی دولت چھوڑ کے مر جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور روز حشر مجرموں کی صف میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہو۔ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک شخص ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا، اللہ کے نبی کا اتباع کیا، حلال رزق کمایا، محنت سے کمایا، آرام سے کھایا، جائز جگہ پر خرچ کیا، اللہ کا اس سے آخرت کی بہتری کا اور جنت کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کو پا لے گا۔ دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، گھٹیا چیز ہے، اس سے بے شمار بے پناہ بلند و عالی درجہ جنت کو پا لے گا، وہ اچھا ہے۔
یا جس کو دنیا ملی اور اللہ کی یاد بھول گیا اور برائیاں کرتا رہا، عیاشیاں کرتا رہا، چند سال وہ عیاشی کے تھے، پھر دنیا چھن گئی، آخرت میں مجرموں کی صف میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہوگا۔ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اعلان کروایا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ جن سے تم امیدیں رکھتے تھے، جنہیں تم نے معبود بنا لیا تھا، جس کی اطاعت کی جائے وہی معبود ہے، اور خلاف شریعت جس کی اطاعت ہوگی وہی بت ہوگا۔ کیونکہ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کوئی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی فرماتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا نبی کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے حکم کے خلاف کسی دوسرے سے بھلائی کی امید پر اس کی اطاعت کرنا، یہ تو اس کی عبادت ہے۔ تو فرمایا اس دن اعلان کیا جائے گا کہ جن لوگوں سے تم امیدیں رکھتے تھے، وہ امریکہ، وہ یورپی یونین، وہ IMF، وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں۔ جن کو خوش رکھنے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، بلاؤ تو صحیح انہیں۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، تو جو مجرم ثابت ہو چکے ہوں گے، جنہیں دوزخ نظر آ رہی ہوگی، وہ پھر اپنے بڑوں کی طرف کہ یا اللہ ہمیں تو انہوں نے مروا دیا، یہ ہمارے آگے لگے ہوئے تھے، یہ ہمارے وزیر اعظم تھے، یہ ہمارے صدر تھے، یہ ہمارے گورنر تھے، یہ ہمارے وزراء تھے، یہ ہمارے پیر صاحبان تھے، یہ ہمارے مولوی تھے، یہ سارے اسی طرف بھاگ رہے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے ادھر ہی چلے گئے۔ اور وہ کہیں گے اغوینا ہم کما غوینا، یا اللہ ہم کیا کرتے، جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے انہیں وہی بتایا، ہم خود گمراہ تھے، انہیں ہدایت کیسے دیتے؟ ہم گمراہ تھے، ہم سے انہوں نے گمراہی لینی تھی، یہ اپنی مرضی سے لیتے رہے، ہم نے ان پر کوئی جبر تو نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے لیتے رہے، ہم خود گمراہ تھے، ہم سے انہیں گمراہی ملنی تھی۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم اللہ آپ کی طرف آتے ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہماری اطاعت، ہماری پوجا، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اپنی اغراض کے لیے چمٹے رہتے تھے، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے چمٹے رہتے تھے، یہ اپنے نفس کی پوجا کرتے، اپنی خواہشات کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا رہنما اس لیے بنایا ہوا تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح دنیاوی فائدے ملیں گے، دنیاوی لذتیں ملیں گی، یا اللہ یہ ہماری پوجا نہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، پھر ان لوگوں کو سب کو کہا جائے گا، لیڈروں کو بھی اور پیروکاروں کو بھی، کہ اللہ کے علاوہ جن سے تمہیں امیدیں تھیں، یہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہمیں پیسے دے گا، یہ ہماری فوجی امداد، یہ وہ کرے گا، یہ وہ، ذرا ان کو بلاؤ آج تمہاری مدد کریں۔ فدعوہم، پکاریں گے انہیں کہ بھائی کہاں ہو، ہم تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے، تم کہاں ہو؟ فلم یستجیبوا، کوئی نہیں سنے گا، وہ اگلے اپنی مصیبت میں، ان کی کون سنے؟ وہ اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ان کی کون سنے گا؟ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور اب دوزخ ان کے عذاب ان کے سامنے ہوگا، کوئی راستہ، کوئی چارہ نہیں سوائے عذاب میں جانے کے۔ ارشاد ہوتا ہے لو انہم کانوا یہتدون، کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت کا راستہ چن لیا ہوتا ہے، دنیا میں دامان نبوت تھام لیا ہوتا، دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، ہم سب سے پوچھیں گے، فرمایا اعلان کرا دیا جائے گا، ینادی، منادی کرا دی جائے گی، پوچھا جائے گا،
ماذا اجبتم المرسلین، میرے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ کیا آپ کا اتباع کیا یا کسی اور کے پیچھے چلتے رہے؟ فَأُمِّيَتْ عَلَيْهِمْ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، عذاب الہی سامنے ہوں گے، تو ان کے ہوش گم ہوں گے۔ جو دنیا میں بہانے تو کرتے ہیں نا، وہاں ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا، ان کے ہوش گم ہوں گے، اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم کیا کہتے تھے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں، گم سم کھڑے ہوں گے، کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، لیکن اس سب کے باوجود تمام کوتاہیوں، تمام گستاخیوں، تمام بے ادبیوں، تمام نافرمانیوں، تمام گناہوں کے باوجود جب تک یہ دنیا میں رہے میں نے باب توبہ ان کے لیے کھلا رکھا۔ کرم کی اس کی حد ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کتنا کریم ہے۔ اس نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ کس نے کیا جرم کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے باب توبہ کھلا رکھا کہ کبھی جب کبھی کسی کو احساس ہو جائے وہ توبہ کر لے، ہم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں، آئندہ نیکی اختیار کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے من تابہ، جس نے توبہ کی، وہ آمنا، ایمان درست کیا۔ توبہ یہ ہے کہ پہلے عقیدے کی خرابی کو دور کرے، عقیدہ وہ رکھے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور رسومات کو چھوڑ کر حقائق کو قبول کرے۔ وہ عمل صالحہ، پھر اپنے کردار کی اصلاح کرے۔ یہ نہیں توبہ توبہ کہتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے، یہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کرے، عمل کی اصلاح کرے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ بھی ان سب بھلائیوں کو پا لے گا جو بڑے بڑے نیک لوگوں کو نصیب ہوں گی، وہ بھی اسے بھی نصیب ہو جائیں گے۔ اس کے گناہ ہم معاف کر دیں گے، بلکہ قرآن میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں، اس نے گناہ کیے ہم اسے نیکیوں کا اجر دیں گے۔ تو یہ تو اس کے کرم کی انتہا ہے، اس کے کرم کی ایک جھلک ہے، ایک انداز ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھتا تو نے کیا گناہ کیا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ اب جس بندے نے 99 قتل کیے، ظاہر ہے وہ کوئی نماز روزے والا یا نیک آدمی تو نہیں ہوگا، چور بدماش و چکا لوفر اس طرح کا ہوگا۔ 99 قتل کے بعد اسے خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے، تو کسی عالم کے پاس گیا کہ جی بندے تو میں 99 مجھ سے مارے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں میں توبہ کر لوں۔ انہوں نے بڑا جھڑکا کہ تو مردود، 99 قتل کرنے کے بعد اب تجھے توبہ کی سوچی ہے، ایسے بندوں کی توبہ۔ وہ بندہ ہی ویسا تھا، جب انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، اس نے تلوار ماری، ان کا سر بھی، اس نے کہا چلو دوزخ تو جانا ہے، 100 تو ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو اندر خلش تھی وہ ختم نہ ہوئی۔ وہ پھر کسی اور عالم کے پاس گیا، وہ صاحب حال تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تیرا کوئی گناہ اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، ابھی توبہ کر، ابھی سے اپنی اصلاح کر، عقیدہ درست کر، کردار درست کر، تو اللہ کی رحمت کو پا لے گا۔ وہ وہاں سے جب واپس ہوا تو انہوں نے اسے ایک نصیحت کی کہ واپس اپنے ماحول میں اپنے گھر نہ جا،
وہاں اس طرف ایک بستی ہے، وہ لوگ نیک ہیں، نیکوں کی بستی میں چلا جا۔ واپس جائے گا تو وہی ماحول، وہی لوگ، وہ تانے دیں گے، چھیڑیں گے، پھر تیری توبہ اللہ حافظ ہے، پھر تو کسی جرم میں شریک ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے پاس چلا جا، وہاں نیکی ہوتی ہے، اللہ اللہ ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتے ہیں، تم بھی اللہ اللہ۔ اب جب وہاں سے نکلا اس نیکوں کی بستی کی طرف تو موت آ گئی۔ فرشتے آ گئے جہنم کے روح قبض کرنے کے لیے کہ ہماری آسامی ہے، فرشتے آ گئے جنت کے کہ تو توبہ کر چکا، یہ تو ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب وہ فرشتوں میں تکرار ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تو فیصلہ فرما، ہم سمجھتے ہیں ہماری سامی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے پاس جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر نیکوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر ابھی ان سے دور ہے تو پھر دوسرے لے جائیں۔ فرشتوں کو پیمائش پہ لگا کے زمین کو حکم دیا کہ نیکوں کی طرف سے سمٹ جا۔ اس کے رحمت کے یہ انداز ہے۔ فرشتوں کو تو فرمایا کہ زمین ناپ لو، لیکن وہ نیکوں سے تو دور تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا ادھر سے سمٹ جا۔ وہ جب انہوں نے ناپی تو ادھر فاصلہ کم نکلا، جنت میں چلا گیا۔ تو فرمایا سامنے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، کتنے بھی گناہ کر چکے ہو کبھی تو آ جاؤ، اور جو لوٹ کے آئے وہ اپنا عقیدہ درست کرے، اپنا کردار درست کرے، تب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی فلاح پانے والا، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آپ کا پروردگار ہے جو پیدا بھی فرماتا ہے، توفیق بھی عطا فرماتا ہے، بدرگزیدہ بھی کر دیتا ہے، چن لیتا ہے، یہ سب اس کے کام۔ ما کان لہم الخیرہ، بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بندے کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ یا دامان رسالت کو تھام لے یا چھوڑ دے، یہ فیصلہ اس کا ہے۔ جس نے تھام لیا اسے بھی آگے اس نے خود چلانا ہے، جس نے چھوڑ دیا اسے بھی پرے اس نے دھکیلنا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اس بات سے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، اس کے شریک بناتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک یہی ہے کہ کوئی کہتا ہے اس بت کو میں اللہ کی جگہ مانتا ہوں، نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دعوے بھی شرک بن جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، وہ تو میں کون ہے، تم کرنے والے کون؟ تم دنیا کے خالق ہو، تم دنیا میں کارساز ہو، تم کرنے والے ہو۔ تو اگر یہ کہو کہ یہ کامیابی مجھے اللہ نے دی تو الحمدللہ کیسی خوبصورت بات۔ اگر نقصان ہو جائے تو بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، نفع نقصان سب اسی کی طرف سے ہے۔ لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ کوئی کام سنور جائے تو کہتے ہیں میں نے سنوارا، بگڑ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے بگاڑ دیا۔ نقصان ہو جائے، بگڑ جائے تو کہتے ہیں بس اللہ نے بگاڑ دیا، سنور جائے تو کہتے ہیں میں نے سنوارا، میں نے یہ کام کر دیا۔ فرمایا اللہ ان سب چیزوں سے بہت بلند اور پاک ہے، یہ تو قدم قدم پر شرک کرتے پھرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا پروردگار ان بیتوں سے آگاہ ہے جو ان کے سینوں میں چھپے ہیں۔
ایسی چیزیں، ایسے خیالات جو ان کو ابھی خود بھی خبر نہیں کہ میں یہ سوچوں گا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ یہ سوچے گا. اور جو باتیں ظاہر کرتے ہیں وہ خود سامنے اللہ کریم کے علم میں موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہے. ظاہر تو سامنے ہے، جو بہت چھپی ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے. اس ایک کے علاوہ، اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی معبود نہیں ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، سب تعریفیں اسی ایک کے لیے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک. کوئی بات شروع کرتا ہے تو بھی تعریف اسی کے لیے، اور بات ختم ہو جاتی ہے تو بھی اسی کی حمد پہ ختم ہوتی ہے. اول و آخر، ہر حال میں تمام تعریفیں اسی ذات بے ہمتا کے لیے ہیں. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکومت اس کی ہے. یہ بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہے، میں حکمران ہوں، میں حکمران. ایک دفعہ ہارون رشید کے ساتھ اس کے کوئی مصائب تھے، وہ عالم تھے، کہیں جنگل میں نکل گئے، شاید شکار کر رہے ہوں گے، تو پانی ختم ہو گیا اور بادشاہ کو بڑی پیاس لگی. تو ہر کارے دوڑائے گئے، کہیں پتہ کرو کوئی چشمہ، کوئی نہر، کوئی باغ، کوئی کنواں، پانی لاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ جو پانی نہیں مل رہا، تو اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ اس کے پاس پانی کا کٹورا ہو لیکن وہ کہے میں قیمتاً دوں گا، تو آپ کتنی قیمت میں خریدیں گے؟ تو کہنے لگے یار میں آدھی سلطنت تک تو دے سکتا ہوں اسے کہ یہ کٹورا مجھے دے. چلو اچھا ہو گیا، آپ کے پاس ہمت تھی، سلطنت تھی، آدھی دے کر خرید لیا، پھر آدھی بھی آپ کے پاس کافی ہے. اگر یہ کٹورا آپ پی لیں اور اندر سے نکلے نہیں، رک جائے، پیشاب رک جائے، پھر کہنے لگے پھر یار میں آدھی کیا ساری بھی دے کر جان بچاؤں گا کہ سلطنت جاتی ہے جاتی رہے، جان بچ جائے. تو انہوں نے فرمایا آپ کی ریاست کی قیمت تو اتنی ہے، اب اس پہ آپ جتنا چاہیں اترا لیں. قیمت تو بادشاہت کی اتنی ہے، آپ جتنا چاہیں اب اس پہ اتراتے رہیں. تو اللہ کریم کی ہے حکومت. بندوں کو آزمانے کے لیے عارضی طور پر اس نے سونپ رکھی ہے، وقتی طور پر سونپ رکھی ہے. تمہارے پاس اختیار و اقتدار وقتی ہے، لمحاتی ہے، چلا جائے گا، لیکن چاہ کر بھولے گا نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. کوئی بندہ اپنے گھر والوں پہ حکمران ہے، کوئی شہر والوں پہ، کوئی ملکوں پہ. تو اب جو پاکستان کا حکمران ہے 21-22 کروڑ لوگوں کے حقوق کا جواب جب دے گا پتہ تب چلے گا، سمجھ تب آئے گی. وَلَهُ الْحُكْمُ، حقیقی حکومت اللہ کی ہے. حاکم وہ ہے تمہیں وقتی طور پر آزما رہا ہے، تھوڑے تھوڑے اختیارات دے کر. اللہ کی اطاعت کا راستہ اپنا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھاگ نہیں سکتے، تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یا تو یہ تھا کہ اطاعت نہ کرتے کوئی اور راستہ کہیں اور طرف نکل جاتے، تمہیں خواہ بخواہ واپس اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. ذرا سوچو، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تمہاری رات کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دے، دن طلوع ہی نہ ہو، سورج نظر ہی نہ آئے، ہمیشہ کے لیے دنیا کی جتنی عمر ہے قیامت کے لیے تک کے لیے اگر رات لمبی کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کو اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہے جو پھر تمہیں روشنی لا دے گا؟ یہ نظام تو اللہ کا ہے نا.
اللہ کریم سے چلا رہے ہیں، رات اور دن اپنے اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں، سورج اور چاند ستارے اپنی اپنی راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن اگر وہ سورج کو بھٹکا دے، غائب کر دے اور صرف رات ہی رات رہ جائے قیامت تک، کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جو پھر وہ تمہیں روشنی لا دے؟ افلا تسمعون، تمہیں بات سنائی نہیں دیتی؟ تم ارشادات نبوی سنتے نہیں ہو؟ تم آیات الہی سنتے نہیں ہو؟ یا پھر یہ دیکھ لو، فرمائیے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے، سورج غروب ہی نہ ہو، الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون، تو پھر کون ہے جو اس دائمی دن میں تمہیں رات لا دے؟ اگر سورج مسلسل غروب ہی نہ ہو تو تم کتنا جاگو گے، کتنا کام کرو گے، کب آرام کرو گے، کس طرح زندگی بسر کرو گے، کیا اوقات ہوں گے؟ کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے۔ اب تو یک رنگی ہے نا اوقات میں، دن ہوتا ہے تو سارے اٹھ کے کام پہ لگ جاتے ہیں، رات ہوتی ہے سارے آرام کرتے ہیں۔ اگر دن ہی دن ہو تو پھر اوقات کار کیا ہوں گے؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ کوئی پڑا سو رہا ہوگا، کوئی دفتر بیٹھا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، ترتیب ہی زندگی کی تباہ ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسی ہستی ہے جو پھر تمہیں اس دائمی دن میں پھر راتیں لا دے اور پھر تمہیں وہ وقت لا دے جس میں تم آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی؟ تم یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے اپنی رحمت سے یہ شب و روز بنا دیے تمہارے لیے، ان کو چلا دیا تاکہ تم دن آئے تو اللہ کا رزق تلاش کرو، اپنی حلال روزی تلاش کرو، اپنے دنیا کے کام کرو، اور رات آئے تو آرام بھی کر لے، تسکنوا فیہ، سکون سے آرام بھی کر سکو، تمہارا وجود جتنا اس میں سے انرجی جا چکی ہے اسے پھر واپس حاصل کر لے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس رات اور دن میں تم اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کی نعمتیں تلاش کرو، دنیاوی رزق بھی تلاش کرو، اور اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے وہ بھی عبادت بن جائے گی، آخرت کا رزق بھی تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، حلال کماؤ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، نیک کام کرو، اللہ کو یاد رکھو، تو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عبادت کیا ہے؟ اظہار تشکر ہے، کیا میرے معبود برحق بے شک تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، یاد رکھو ایک دن آ رہا ہے، اعلان کیا جائے گا کہ لوگو تم نے میری اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی فرما برداری کی، آج بلاؤ انہیں تمہارے کام آئے۔ تمہارا جو وہم تزعمون، تمہیں زوم تھا، بڑا فخر تھا کہ میرا فلاں دوست ہے، میں فلاں کی بات مانتا ہوں، فلاں کے پیچھے چلتا ہوں، تم نے اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف تمہیں بلاتے رہے، تم دوسری طرف چلتے رہے، تو پھر جن کی طرف چلتے رہے ہو بلاؤ انہیں، آج لے آؤ، آج تمہارے کام آئے، آج ہی تو مشکل پڑی ہے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، ہر امت سے گواہ لائیں گے، ہر امت کا نبی اس کا گواہ ہوگا، ہر امت کے صالحین گواہ ہوں گے، ایسے گواہ بھی موجود ہوں گے جو بارگاہ الہی میں عرض کریں گے بار الہ ان تک تیرا پیغام پہنچتا رہا، تیرے نبی نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا، تیرے مختلف بندوں نے ان تک تیری دین کی آواز پہنچائی،
ان تک دین پہنچتا رہا۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہم لوگوں کو کہیں گے آپ دلائل سے بات کرو، اب کوئی دلیل اس بات پر لاؤ کہ تم اللہ خالق مالک رازق کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں کیوں وابستہ کرتے رہے؟ کوئی ہے تمہارے پاس اس کی دلیل؟ دلیل ہے تو لاؤ، پیش کرو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ساتھ ہے۔ حق و انصاف وہی ہے جو اللہ کر رہا ہے، حق وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، حق وہی ہے جو اللہ کے نبی نے پہنچایا۔ اگر ہم نے اسے قبول نہیں کیا تو ہم گمراہ ہوئے، ہم باطل پرست ہو گئے، ہم باطل کی طرف چلے گئے۔ حق ادھر ہی ہے جو اللہ کا حکم تھا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو قصے کہانیاں جوڑ رکھے تھے نا، وہ میری مدد کرے گا اور وہ مجھے ڈالر دے گا اور وہ مجھے بچا لے گا، وہ سب جھوٹ نکلے اور وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب کوئی ان میں سے ان کے کسی کام آنے والا یا انہیں بچانے والا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے قارون کی مثال اللہ نے دی ہے کہ تم کتنی دولت جمع کرو گے۔ اس نے بے پناہ دولت جمع کی تھی اور بڑے گھمنڈ سے کہتا تھا کہ میں نے اپنی عقل مندی اور دانش مندی سے کمائی ہے، اللہ کون ہے کس اللہ نے مجھے دی ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی دیکھ لو اور اپنے آپ کو بھی دیکھو، تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ بتوفیق الہی اگلے سبق میں پھر یہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔